بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک اللہ کے ولی کا ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کا، اپنے مقربین بندوں کا قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ خوف کا تعلق موجودہ زمانے سے یعنی اس دنیا سے، اور غم کا تعلق فیوچر سے یعنی آخرت سے ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کو، اللہ کے ولیوں کو، اللہ کے مقربین بندوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ان اولیاء اللہ میں سے ایک سندھ کی دھرتی کے بزرگ اولیاء اللہ کا نام لال شہباز قلندر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ کے والد نے عثمان رکھا، بعد میں آپ لال شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ پیارے ناظرین، آج میں آپ حضرات سے اس بزرگ ہستی کی ایک کرامت کا ذکر کروں گا۔ پیارے ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس سعیدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کو بھی پریس کر دیں۔ پیارے ناظرین، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مروت نام کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے، اور جس دھرتی پر آج جہاں آپ آرام فرما رہے ہیں اس دھرتی کا نام سیون شریف ہے۔ اس جگہ کو آپ کی وجہ سے شہرت و عظمت ملی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے روحانی فیضان اکتساب کرنے کے لیے، روحانی علوم حاصل کرنے کے لیے ایک شیخ کے پاس گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جس شیخ سے یہ روحانی علوم حاصل کیے، وہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی اولاد سے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر روحانیت کے علوم حاصل کرنے کی تکمیل کے بعد حج بیت اللہ کی حاضری اور روضہ رسول کی حاضری کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غیبی اشارہ ملا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سندھ کی دھرتی کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ علاقہ آپ کے لیے انجان تھا۔ آپ وہاں سندھ کی دھرتی کی ثقافت و زبان سے ناواقف تھے۔ آ کر ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یعنی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز کی فراغت کے بعد اپنے خدمت گزاروں سے مریدین سے فرمانے لگے، مریدین کے سامنے فرمایا، اے بودلہ اب تم ہماری خدمت میں چلے آؤ۔ پیارے ناظرین، یہ بودلہ کون ہے؟ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا دیوانہ تھا، ان کا مرید تھا۔ آپ کے مریدین سب حیران تھے کہ یہ ہمارے شیخ یہ بات کس سے فرما رہے ہیں۔ ادھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دیوانہ حاکم سیون کی قید میں تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ جب بودلہ نے، آپ کے مرید نے یہ اپنے مرشد کی آواز سنی کہ میرا مرشد مجھے بلا رہا ہے، وہ آپ کا مرید برجستہ و بے ساختہ پکار اٹھا کہ میرا مرشد آ گیا ہے، اب ہر ظلم و ستم کی شام ہوگی۔ یہ نعرہ لگا کر زنجیروں کو توڑتا ہوا، دوڑتا ہوا اپنے مرشد حضرت شہباز قلندر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلام عرض کرنے کے بعد حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے خدمت گزاروں سے فرمایا، یہی ہے بودلہ جس پر سیون کے ظالم حاکم نے ظلم کیا ہے، اب اس کے ظلم کی شام ہوگی، وہ اپنے کرتوتوں کا انجام پائے گا۔ پیارے ناظرین، یہی واقعہ جو دوسری طرح سے جو لوگوں کی زبان پر ضد حال عام ہے، وہ اس طرح سے ہے، وہ کچھ یوں ہے۔
کہ اس وقت سہون میں ظلم و ستم کا ڈیرا تھا، ظلم و ستم عام تھا، ہر طرف ظلم ہی ظلم، کسی کی فریاد رسی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ایک دیوانہ شخص اس علاقے میں رہتا تھا، اس کا نام بودلہ تھا۔ وہ حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا دیوانہ تھا۔ وہ راتوں کو گلیوں میں بازاروں میں یہ نعرہ لگاتا کہ میرا مرشد آنے والا ہے، اس ظلم کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ جب وہ دیوانہ حضرت لال شہباز قلندر کا مرید بودلہ جس کا نام ہے، جب وہ نعرہ لگاتا، اس کی درد بھری آواز کا یہ نعرہ اس ظالم حاکم کے دلوں پر جا کر لگتی۔ ایک دن اس ظالم حاکم نے معلوم کرایا کہ یہ کون ہے، کیا نام ہے، یہ کیوں اس طرح کے نعرے لگاتا ہے۔ اس نے معلوم کرا کر اپنی فوج کے ذریعے اسے پکڑوا کر اس حضرت شیخ لال شہباز قلندر کے اس مرید پر، اس دیوانے پر وحشیانہ تشدد کے بعد زنجیروں میں جکڑ کر اسے قید کرا دیا۔ پھر وہ حضرت لال شہباز قلندر کا دیوانہ وقفے وقفے سے کبھی راتوں کو تو کبھی صبح کو وہ نعرہ پھر لگاتا رہتا کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ہر ظلم کی شام ہوگی۔ تو وہ درد بھری آواز اس ظالم حاکم کو سونے نہ دیتی۔ ایک دن اس ظالم حاکم نے حکم دیا کہ اسے ذبح کرو اور اس کا گوشت تیار کرو اور کھاؤ۔ اس دیوانے کو ذبح کرا دیا۔ ادھر اس ظالم راجا کے دربار میں اس دیوانے کا گوشت کھایا جا رہا تھا۔ ادھر لال شہباز قلندر کو جوش آیا اور عرض کی اے بودلہ، اب تم ہماری خدمت میں چلے آؤ۔ پھر جنہوں نے بھی اس دیوانے کا گوشت کھایا، ان کے منہ سے گوشت کے ٹکڑے نکل نکل کر اس دیوانے کا جسم بن گیا، یعنی بودلہ پھر سے زندہ ہو گیا۔ وہ راجہ بادشاہ، وہ ظالم حاکم یہ سارا منظر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر نے اس سے پوچھا کہ تو نے میرے مرید کو ذبح کیوں کیا، میرے مرید پر اس طرح کے ظلم کیوں ڈھائے اور اب تو نے اسے ذبح کرا دیا۔ اس ظالم راجا نے جھوٹ بولا کہ یہ میری لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا، تو میں نے شرمندگی سے اپنی عزت بچانے کے لیے ایسا کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کو غصہ آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ طیش میں آ گئے کہ اتنے میں زلزلہ آیا، وہ تخت کیا وہ علاقہ بھی زلزلے کی لپیٹ میں آ کر تباہ و برباد ہو گیا۔ اس طرح وہ ظالم حاکم اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پیارے ناظرین، اللہ رب العزت اپنے محبوب اولیاء سے محبت فرماتا ہے۔ جب وہ اللہ کے مقرب، اللہ کے نیک بندے کسی بات پر قسم کھا لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی ان کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہاں ایک بات یاد رکھنا ہے، اولیاء اللہ اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مقرب بندے کسی کو ناحق بد دعائیں نہیں دیتے، وہ ہر ایک کی خیر چاہتے ہیں۔ لیکن اس ظالم راجا نے، اس ظالم سیون کے ظالم حاکم نے ناحق لوگوں پر ظلم و ستم ڈھائے، ظلم و ستم ڈھاتا رہا، اس طرح وہ اپنے کیے کا انجام پا لیا۔ پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا واقعہ اچھا لگا ہوگا، اور آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری سیدی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔